بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آسیہ مدنی ہوں اور آج آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو میں۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دی ہے، سسٹر سہنیہ اسحاق کو اور سسٹر سلمہ اختر کو، کیونکہ اسلامک انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں ایک نیا پروگرام لانچ کرایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پروگرام نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص طور پہ اس کو ایک موومنٹ کا، ایک تحریک کا نام دینا چاہیے، دی پاور آف شی کے نام سے۔ اس سے پہلے کہ میں سسٹر ہنیہ اور سسٹر سلمہ سے کچھ سوالات کروں اور ان سے پروگرام کے حوالے سے کچھ مزید معلومات کا تقاضا کروں، میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے حقوق اس وقت گلوبلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے سب سے پہلا والا نعرہ ہے، اور فرنٹ پیج کے اوپر سب سے پہلا سوال اسی کو ہی بنایا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پروگرامز میں یا انٹرویوز کے سلسلے میں یا تجزیہ کار جہاں پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ملک کی پالیسی کے حوالے سے، تو وہاں پہ حقوق نسواں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیجئے کہ افغانستان میں جب سے نئی حکومت قائم ہوئی ہے، کسی کو اس بات کی تو فکر ہے یا نہیں کہ عوام کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے یا نہیں، لیکن ہر ایک کو افغان خواتین کے حقوق کی بے انتہا فکر ہے۔ اور کئی دفعہ میں اندر ہی اندر بہت قسمسا بھی رہی ہوتی ہوں کہ جب وہ ان سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اور مغربی طاقتیں لمبی چوڑی لسٹیں لا کے گورنمنٹ کے حوالے کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں اس بات کی شیورٹی دیں کہ یہ آپ کام خواتین کے لیے کر لیں گے، تو میں اپنے دل میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہے کہ ان کا تن ڈھکا ہوا ہے، ان کے پیٹ میں کھانا ہے، ان کے بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی موجود ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کے مسائل تو بے انتہا ہیں، لیکن کیا ان اصل مسائل کا ادراک کیا جا رہا ہے؟ اور اگر ادراک کیا جا رہا ہے تو ان کا صحیح حل کیا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اور میں سب سے پہلا سوال کرتی ہوں سسٹر سلمہ اختر سے، چونکہ یہ پروگرام اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے شعبہ خواتین کے تحت چلنے والے انویسٹ ٹو جنہ کے تحت ہو رہا ہے، اور سسٹر سلمہ جو ہیں وہ اس کی انچارج ہیں۔ تو سسٹر سلمہ آپ اپنا بھی تعارف ہمیں کروائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کا اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کب تعارف ہوا، اور اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آسیہ نے میرا تعارف کروایا ہے کہ میں بحیثیت انچارج انویسٹ ٹو جنہ کے تحت کام کر رہی ہوں اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اور تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں مجھے اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے۔ انسانیت کی خدمت اس کی اولین ترجیحات رہی ہیں، اور تقریباً 3 دہائیوں سے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ انسانیت کی خدمت کے لیے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے تحت پروجیکٹ جو کام کر رہے ہیں اس میں تعلیم و تدریس، صحت اور رفاع عامہ کے ٹاپک ہیں، دینی تعلیم اور عصری تعلیم۔ دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس 5 برانچز کام کر رہی ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں۔ مین برانچ جو ہے ہیڈ آفس وہ گارڈر ٹاؤن میں، اسی طرح علامہ اقبال ٹاؤن برانچ، اور جمیل ٹاؤن میں سبزہ زار برانچ، اور فیصل ٹاؤن میں بھی ہماری برانچ ہے۔ اسی طرح وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں جو ہیں وہ ہماری برانچز ہے، اور اس کے لیے عصری تعلیم کے لیے 3 اسکول ہیں، نسیم نثار اسکول ٹاؤن شپ لاہور، حسن ماڈل اسکول ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہے، اور ابن خلدون اسکول دھینگا شیخوپورہ میں ہے۔ یہ 3 اسکول جو ہیں یہ ہمارے عصری تعلیم کے لیے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تعلیم و تربیت کے ہدف کے ساتھ ساتھ آپ لوگ رفاہ عامہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ہمیں تعارف کروائیے انویسٹ ٹو جنہ جو یہاں کا شعبہ صدقات و خیرات کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں اور اس کے دائرۂ کار کے بارے میں۔ انویسٹ ٹو جنہ جیسا کہ اپنا مفہوم جو ہے یہ تو اپنے اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔
تو اس میں ہم جو کام کرتے ہیں یتیم بچوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، بے وکان کے لیے، اس کے لیے قرض حسنہ دیے جاتے ہیں. خواتین کو کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں، وہ فعال ہوں، اور ہر مہینے ان کے ماہانہ وظائف مقرر کیے ہوتے ہیں جو ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ہم ہینڈ اوور کی ان کے کرتے ہیں، اور ان سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، اور جو بھی کرنٹ افیئر ہوتے ہیں، میڈیکلی ہوتی ہے، معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، یا تعلیمی لحاظ سے ان کے مسائل ہر طرح سے رہنمائی دیتے ہیں، ان کو رہنمائی دی. ماشاء اللہ. سسٹر ہنیہ، اسلامک انسٹیٹیوٹ میں آپ کا جو رول ہے اب تک جو رہا ہے کام، وہ بیسیکلی تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے رہا، لیکن اچانک آپ کو کیسے خیال آیا کہ اپنے شعبہ صدقات و خیرات کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو شروع کیا؟ خاص طور پہ نام بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑا منفرد سا ہے، تو ذرا اس پروگرام کا بھی تعارف کروائیے اور اس سے پہلے اپنا بھی تعارف کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آسیہ، آپ نے بلوایا، آپ نے بات چیت کے لیے موقع دیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام ہنیہ ہے اور میں پچھلے تقریباً 6 سالوں سے جو ہے اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہوں. تو میں ویسے تو جو ہے آفس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے انویسٹ ٹو جنا کے حوالے سے جو ہمارے پاس خواتین آتی ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اور میں سنتی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کیا معاملات ہیں، کس طرح سے ہے، لوگوں کے پرابلمس جو تھے وہ آ رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے جو چیز سمجھ آئی کہ جو ہمارا پروگرام ہے انویسٹ ٹو جنا، اب سوچ یہ آتی ہے کہ کیا واقعی ہم انویسٹ ٹو جنا کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہر مہینے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، ہر مہینے ہم ان کو کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، ہم کے کچھ مسائل کا حل نکل آتا ہے. تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کیا صرف پیسے دینا ہی ان کے مسائل کا حل ہے؟ بالکل. کیا یہ پیسے دینے میں ان کے مسائل کا حل ہے؟ چونکہ ان کے مسائل اس طرح کے ہوتے تھے کہ بعض دفعہ سن کے جو ہے نا وہ میری راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی تھی. میں رات ساری رات سوچتی رہتی تھی یا اللہ اس کا کیسے گزارا ہوگا، یا اللہ وہ کیسے اس کام کو سمیٹ رہی ہوگی. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم مطلب اوپن بھی نہیں کر پاتے. بس اسی سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو ہے میں نے اس پروگرام کو شروع کیا، اور الحمدللہ کہ جو ہے اسلامک انسٹیٹیوٹ نے مجھے اس کا موقع دیا، اس کے لیے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا کہ جس کے اوپر جو ہے میں اپنے اس کار خیر کو لے کے چل رہی ہوں. سسٹر ہنیہ، آپ کا ایجنڈا جو ہے دی پاور آف شی کے نام سے، یہ ایجنڈا تو بڑا معروف بھی ہے اور بڑا مقبول بھی ہے. پاکستان میں بہت ساری خواتین ہیں اعلیٰ طبقہ سے جن کا تعلق ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی اسی ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ آپ کے ایجنڈے میں اور جو فیمنزم موومنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں کوئی فرق بھی ہے کہ آپ لوگ ایک ہی فرنٹ پر کام کر رہے ہیں؟ بالکل، نعرہ ایک ہی ہے. نعرہ ایک ہی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے کا ہے انداز ہے وہ فرق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو فیمنسٹ ایک خاتون ہے جو یورپ سے پڑھ کر آئی ہے اور وہ بال کٹا کے اور وہ اپنے ایک 25-30 ہزار روپے پارلر کو دے کے اور وہ اپنے پوری بوتیکس کا اور پوری برانڈس کا وہ چھان پین کر کے اور وہ 8 مارچ کے لیے تیار ہو کر آئے گی اور یہ کہے گی کہ میں عورت کے حقوق کو اور پتہ نہیں میں کیا کر دوں گی اور میں پتہ نہیں دنیا فتح کر دوں گی. نعرے ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن اگر کسی ایک خاتون سے میں پوچھوں کہ آج جو تم کھانا کھا کر آئی ہو وہ جو گندم، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا میں گندم کی روٹی کھا رہی ہوں. ایگزیکٹلی. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کسان کیسے پیدا کر رہا ہے یا اس روٹی کی کیا قیمت نکلتی ہے. کیونکہ وہ تو ایک فون گھماتی ہے، گروسری اس کے دروازے پر ہے، وہ ایک کارڈ گھماتی ہے، اس کو تو نوٹ کی شکل بھی نہیں پتا. تو وہ میری ایک ایسی بہن، ایسی ساتھی، وہ بھی میری بہن ہے. تو پھر غریب عورت کے مسائل کہاں گئے؟ تو وہ جو مسائل ہیں، جو میری ایک غریب بہن کے مسائل ہیں، جو ایک مجبور بہن کے مسائل ہیں، وہ تو ان سے اویئر ہی نہیں ہے. اس کو تو اصل حقائق کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے حل کرے گی؟ تو پھر آخر یہ ساری جو جد و جہد ان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے عورت کو 4 دیواری سے باہر نکال کے اس کو ننگا کرنا ہے، اس کو اشتہار بنانا ہے.
ایک ایڈ چل رہا ہے، اس میں عورت کا کیا کام ہے؟ صرف اس نے عورت کو استعمال کیا، عورت کے جسم کو استعمال کیا گیا ہے، عورت کو ننگا کر کے جو ہے نا سڑکوں کی زینت بنا دیا۔ سسٹر سلمیٰ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نعرے وہ لگا رہے ہیں وہ نعرے ہمارے کسی غریب خاتون کا کوئی بھی مسئلہ حل کرتے ہیں؟ فیمنزم کا نعرہ جو ہے، جو وہ خواتین کے حقوق کے لیے لگا رہے ہیں، میرے مائی تھنکنگ ان کا حل، ان خواتین کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے یہ مسائل ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ جو ہے ان کا اصل مقصد بھی یہ نہیں ہے۔ صرف خواتین کو ایک مساوات کا نعرہ دے کے، فیمنزم کا آزادی کا نعرہ دے کے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے آزادی چاہتے ہیں کہ خاتون کو جو ہے وہ باہر لے آئیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر معاش کی ذمہ داری بھی ڈالتی ہیں۔ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں جن کے مسائل میں سنتی ہوں، ان کے مسائل بالکل ان سے میچ نہیں کرتے۔ آج کی جو خواتین پاکستان کی خواتین ہیں، ان کے جو انویسٹ جنہ کے پروگرام میں آتی ہیں، جنرلی ان کو دیکھا جائے تو جو خاتون آتی ہے اس کے مسائل، اس کا غربت کا مسئلہ ہے، اس کا معاش کا مسئلہ ہے، اس کا تعلیم کا مسئلہ ہے، کہ اس نے میاں جو ہیں، زیادہ تر جن لوگوں کو مثلا میں فیس کرتی ہوں، میاں نشہ کرتا ہے، اس نے گھر کیسے چلانا ہے، بالکل اسے یہ مسائل ہیں، ان پہ توجہ دینی ہے کہ اور اس چیز پہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل کا حل جو ہے۔ سسٹر ہنیہ، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ جو ہے پاکستانی خاتون کے مسائل بالکل فرق ہے؟ آپ کے خیال میں ہمارے پاکستان کی خواتین کے طبقے کی جو بڑی تعداد ہے، جو میجورٹی ہے، اس کے اصل مسائل ہیں کیا؟ جیسے کہ سسٹر سلمیٰ نے بتایا کہ تعلیم ان کا ایک مسئلہ ہے، کوئی آپ کے خیال میں کچھ اور مسائل بھی ان کے ہیں؟ دیکھیے، مسائل جو ہے نا، مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ سب سے اس وقت پاکستان کا جو خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ غربت، دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے لا علمی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غربت کو تو کیسے نہ کیسے ہم کہیں نہ کہیں ذریعہ معاش دیکھ کر کہیں ان مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن جو لا علمی ہے اس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل تو ہمارے صرف لا علم ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، جب ہمیں صحیح راستہ پتہ ہو، ہمیں صحیح ڈائریکشن پتہ ہو، تو ہم بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی سوچ کے مطابق تو ہمارا جو دین ہے، کیونکہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ وابستہ ہے اور تعلیم و تربیت آپ کا پہلا ہدف ہے، ہمارا دین جو ہے وہ اس سلسلے میں خواتین کو کوئی ریلیف دیتا ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ واقعی خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے آپ کو مطلب سیٹسفائی کروں، کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ اصل میں مسئلے جو ہمارے ہیں، ان مسئلوں کو سمجھنے کے لیے، یا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اگر کوئی چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، کوئی چیز وہ بناتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے، آپ ایک جوسر لے کر آتے ہیں، آپ ایک استری لے کر آتے ہیں، آپ ایک ٹی وی لے کر آتے ہیں، بالکل ایک بے جان چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے خالق نے آپ کو ایک مینول دیا ہے ساتھ، بالکل، آپ اس کو پانی میں نہیں ڈالیں گے، آپ اس کو جو ہے اس طرح سے چلائیں گے، اس کا سوئچ اس طرح سے لگائیں گے، بالکل ہی ہے، اور تبھی وہ ورکنگ میں آئے۔ اسی طرح سے کیا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں جو ہے پیدائش سے لے کے اور وہ سارے معاملات ہمارے، اس نے سارے ہمیں پیدا کیا، سارا کچھ کیا، تو کیا اس نے ہمیں مینول نہ دیا؟ بالکل، اس نے مینول دیا۔ اگر ہم اس مینول کو کھول کر دیکھیں، الحمدللہ اس نے ہمارے تمام مسائل کا حل دے دیا۔ مثلاً کون سا مسئلہ نمبر 1؟ آپ مجھے بتائیے، آج سب سے پہلے انسان اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے، عزت، غربت، ہر چیز کو چھوڑ کر زندگی سب سے پہلے، زندگی کا حق، ایگزیکٹلی، بالکل۔ آپ یہ دیکھیں دور جاہلیت میں جو اور بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی، کیا آج ہیں؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ ہم یہاں بیٹھی ہیں، تو ہمارے ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، انہوں نے اس مینول کو پڑھا ہوا تھا، بالکل، آج ہم زندہ ہیں۔ تو میرے لیے تو بڑی بات ہے
کہ ہمارے لیے زندگی سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہے. اور آپ نے دور جاہلیت کا نام لیا, آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. جیسے چائنا میں ہے, وہاں پہ خوراک کے نام پہ یا کھانے پینے کے نام پہ بچوں کی تعداد کو محدود کیا گیا. انڈیا میں خاتون کو کرنے کے لیے یا عورت کے نمبر کو کم کرنے کے لیے ایسے ایسے گھراؤنے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیے کہ چائنا میں کیا ہوا, یوتھ کی کمی آ گئی. اب ان کے پاس سارے بوڑھے رہے, پھر وہ آئے فطرت پہ, بالکل واپس ہو گئے. اسی طرح سے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آپ دیکھیے نا, مسلمان بہن تھی ہماری مسکان, آج اس نے نعرہ لگا دیا اللہ اکبر کا, بالکل, اور وہ نعرہ گونج اٹھا. سسٹر سلمیٰ آپ یہ بتائیے کہ معاش, جیسا کہ ابھی آپ بھی بات کہہ رہی تھیں اور سسٹر ہنیہ بھی کہہ رہی تھیں کہ غربت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو معاش کے سلسلے میں اسلام ہمیں کون سا تحفظ دیتا ہے خاتون ہونے کی حیثیت سے؟ بحیثیت ایک مسلمان عورت, اسلام نے ہمارے اوپر معاش کی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے. اس نے ہمیں آزاد کیا ہے اس چیز سے. معاش ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نان و نفقہ کا جو ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ڈالی ہے. اگر میں بیٹی ہوں تو میرے باپ کی ذمہ داری ہے کمائی کرنا, باپ کی ہے ذمہ داری, بھائی کی ذمہ داری ہے. بحیثیت ماں باپ کے گھر سے نکل کے میں اگلے گھر میں, سسرال کے گھر میں جب بیٹی قدم رکھتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کی ذمہ داری وہ اس سے آزاد ہے. وہاں پہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ خامند کی بنتی ہے. خاتون کا کام تو ہے گھر سنبھالنا, بچوں کی تربیت کرنا, اور مرد کے لیے جو ہے وہ اس کو تسکین دینا. تو اسلام نے تو خاتون کو جو ہے آزاد کیا ہے اس چیز سے, کمائی سے. یہ بلکہ دوہری ذمہ داری پڑ جاتی ہے. یہ مغربی تنظیموں کی ایک جو ہے سازش ہے کہ آپ مزید اس پہ ذمہ داری ڈال دی جائے. اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ڈالی جائے. بالکل, کمائی کی ذمہ داری سے جو ہے اسلام نے ہمیں فارغ کیا ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے کمانا, ہمارا جو ہے وہ گھر کو, بچوں کو تربیت کرنا ہے, تعلیم ان کی اچھی نمائیں, جو بلکہ بچوں کو پیدا کرنا ہے. وہ ماں کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتی. آپ اس بات پہ دیکھیں نا, آپ نے کہا اسلام کی بات, تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو عورت جو ہے وہ, آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جب شادی ہو کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے اور اس کو یہ سب سے پہلا احساس کہ میں یہاں پہ, آپ گھر کے سے باہر بھی نکلتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ لے کے نکلتے ہیں. میرے اسلام نے کیسا تحفظ دے دیا. گھر والے آپ کو تحفے تحائف کے ساتھ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لے کر جا رہا ہے وہ سب سے پہلے مہر کے ساتھ لے کے جاتا ہے. بالکل نہیں ہو سر و سامان آپ نہیں, بالکل آپ کی پاور ہے. اسلام تو ہر جگہ آپ کو سیف کر رہا ہے. اور گھر میں بھی تو باپ کس وراثت کی وہ حقدار ہوتی ہے نا, یعنی اس کا باپ کے گھر میں استحقاق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. باپ کی طرف سے مل جاتا ہے, پھر شوہر کی وراثت بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کسی اور مذہب میں آپ دیکھیں تو کہیں ہے ایسا نہیں ہے. بالکل آج کی مطلب عورت ہے, اس کا شادی کے بعد کا طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے پاس پھر نکاح کا حق ہے. کیا دوسرے مذاہب میں یہ چیز ہے؟ ہاں بالکل ایسی بات ہی ہے. یہ تو آج کی دیکھا دیکھی جو ہے, باقی مذاہب میں اب جو ہے وہ کرسچن بھی 2 شادیاں کر رہے ہیں اور یہ سب, لیکن اگر آپ ان کے دین کو دیکھیں تو نہیں ہے یہ چیزیں. بالکل صحیح. سسٹر ہنیہ یہ بتائیے کہ آپ کے اس پروگرام میں, چونکہ آپ اس کے ماشاءاللہ 2 کامیاب اس کی سٹنگز آپ کر بھی چکی ہیں, خواتین کو کن کن مراحل پر اور کس کس قسم کی مدد فراہم کی جاتی ہے؟ دیکھیں, جیسے میرا پروگرام نام سے ہی ظاہر ہے, دا پاور آف شی. تو یہ دا پاور آف شی کہنے کا مطلب ہی ہے کہ مجھے ان کو امپاور کرنا ہے. تو امپاور میں سب سے پہلے ان کی آگاہی ہے. جو مسائل ہمارے اس وقت ہیں ان حوالے سے ان کو آگاہی دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ دین آپ کو یہ حق دیتا ہے, قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے. آپ جو ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کہیں کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے کون سی ڈائریکشن ہے. اب یہ نہیں کہ آپ محلے کی سڑکوں پہ روتی پھریں. اچھا, آپ سیدھے کنسرن پرسن کے پاس جائیں, کنسرن ادارے کے پاس جائیں, اور اس ادارے میں جانے کا جو طریقہ کار ہوگا یا جو معاملات ہوں گے ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, ان کو اس تمام سارے معاملات کے بارے میں آگاہی دی جائے گی. نکاح ہے تو نکاح نامہ ان کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ نکاح نامے میں کیا شرائط ہوتی ہیں, آپ کن شرائط پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان کو طلاق کے حوالے سے, عدت کے حوالے سے,
ان کی ساری معلومات الحمدللہ ان کو پرووائڈ کی جاتی اچھا. ہے تاکہ وہ معاشرے میں کہیں بھی کوئی کسی مسئلے کے ساتھ ہو تو ان کے مسائل کو حل کیا جائے. غریب طبقے کی خواتین کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ جنسی ہراسانی بھی ہے نا. جی بالکل. تو کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس کچھ ہے پروگرام مستقبل کے حوالے جی سے؟ بالکل. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو میرے قرآن نے ہمیں پردے کا دے دیا. تو یہ ہے کہ اگر حجاب، ہم کسی کو بالکل. حجاب کا کہہ دیا, اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اس کو نہیں سمجھ آتی. لیکن اگر جس طریقے سے یہ ٹی وی, کیبل, انٹرنیٹ, اس نے جس طرح سے ہمارے دوپٹے کھینچ چھوڑے ہیں, ہماری بچیاں ان سارے مسائل کے جو ہے نا اوپر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے مسائل کیا کھڑے ہو رہے ہیں. چادر دے وہ جو ہے نا چادر اور چار دیواری ان کے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ ان کی ذہن سازی ایسی کی جا رہی ہے. میرے اس پروگرام نہیں, عذاب وہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ چادر اور چار دیواری تو ان کو تحفظ دے رہی ہے. تو میرا اصل میں اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ بیٹی کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا بتا دیا جائے. بالکل. وہ کہ چار دیواری کے اندر بھی بہت سارے مسائل اس وقت جنم لے چکے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی الحمدللہ ان کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے نا اویئرنیس دی جاتی ہے. سسٹر سلمیٰ, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی ٹیم ہے جو بنیادی طور پہ کام کر رہی ہے دی پاور آف شی پر, اس کے کون کون ممبران ہیں اور ان کا کچھ تھوڑا بہت تعارف کروائیے. اس میں ہماری ایک ٹیم ورک ہو رہا ہے جس میں ہمارے پاس دینی اسکالرس ہیں جو دینی مسائل پہ دیتے ہیں, آگاہی ان کو فراہم کی جاتی ہے. اس میں رضیہ آپا صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ماشاء اللہ دینی ادارے بھی چلا رہی ہیں اور ان کا بہت نام ہے اس میں. تو انہوں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں, ازواج بکس لکھی ہے اور تربیت اولاد ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے, اور طلاق اور خلا کے مسائل وہ بہت اچھا ماشاء اللہ ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. تو ان سے رہنمائی ہم لیتے ہیں, وہ اس میں دیتی ہیں, دینی مسائل سے آگاہی جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں. اچھا, ان کا بھی ہے کام. تو سائیکالوجسٹ کی ضرورت آپ کو کہاں پہ آ پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت تو ہر جگہ بھی ہوتی ہے. خواتین جب مسائل کا شکار ہوتی ہیں تو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان. صدمے سے میں جب ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی بات تو ہمیں جو ہے نا ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اس سے چشم پوشی نہیں کی. تو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ کا بھی ہم نے کیا جو ان کو مشورے دیتی ہیں, اس سے نکالتی ہیں, کیفیت سے انہیں مسائل کا حل بتاتی ہیں کہ آپ یہ کیسے خود کو سنبھالنا ہے اور خود کو اندر سے مضبوط کرنا ہے. آپ کو مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اندر سے فورس دی جاتی ہے, خود کو موٹیویشن دی جاتی ہے انہیں. بالکل. اسی طرح لائرس ہیں. اچھا, کسی کا آج کل کی زیادہ تر مسئلہ جو ہے وراثت کا چل رہا ہے. وراثت کا قانونی لحاظ سے دین میں اس کا کیا ہے, اس پہ آپا جی نے ماشاء اللہ وراثت کورس بھی کروایا ہے کہ دین میں ہمارا کیا مقام ہے, کیا حصہ ہے. تو لائرس بھی ہیں ہمارے پاس کہ آج کل بیٹیوں کو جو ہے نا وہ وراثت میں حصہ بہت مشکل سے ملتا ہے. جو مسائل انہیں درپیش ہوتے ہیں اگرچہ قانون ہے لیکن اس کے حصول میں کے طریقے جو ہیں وہ بھی ان سے بھی آگاہی. لیکن اس کے میں تو ہمارا جو جاگیردارانہ نظام ہے, زمیندارانہ نظام ہے, در حقیقت وہ آڑے آ جاتا ہے نا. اس میں یہ ہے کہ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زمین کو انٹیکٹ رہنے دیا جائے اور جو ہے نا کسی طرح سے وراثت سے بچی جایا جائے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمیں اس آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کہنے کو تو آپ نے اپنے زمیندارانہ نظام کے حساب سے اپنی زمین کو تو بچا لیا, لیکن اس وقت عدالتیں اس طرح کے مقدمات سے اور اس طرح کے جھگڑوں سے بھری پڑی ہیں, اور ایسے معاملات کے اوپر جو اسٹے لے لیے جاتے ہیں وہ نسلوں کے ساتھ چلتے ہیں اور جن کے ساتھ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مسائل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جاگیردارانہ نظام بھی ہے اور سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ جو آیا یہ کہاں سے آیا؟ آپ یہ دیکھیے نا ہمارا ساتھ کس کے ساتھ رہا؟ ہندوؤں کے ساتھ. ہندوؤں کے ساتھ رہے, انگریزوں نے حکومت کی اور کہیں نہ کہیں وہ اثرات تو چھوڑ کر گئے. اور بات وہی ہوئی کہ اسلام کی برکات کو دور کر دیا گیا اور وہ ولی نحوست ہم پر ڈال دی گئی. بالکل. اب ان سارے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو کیا اگر ہم ایک عورت کی آج آگاہی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اٹس مین آج نہیں تو میری اگلی نسلیں ضرور سمجھ جائیں گی
کیونکہ وہ عورت سمجھتی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کے مستقبل کے اہداف کیا ہیں؟ مستقبل کے حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے میں ان اپنی بہنوں کو جوڑ لوں۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ارادوں کو پورا کر دے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد میرا یہ تقریباً کوئی 1 سال کا پروگرام میں نے یہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہی ہے کہ یہی ٹیم میری جو ہے مجھے آگے لے کر چلے گی، اور یہی میرے بازو ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میری ایک ٹیم ہوگی جو میرے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھائے گی۔ اچھا، جن لوگوں کو آپ آج کل ٹریننگ دے رہے ہیں؟ جی، اور یہ ابھی فی الحال وہ لوگ ہیں جو بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ میرے بازو بنیں گے، اور ہم آگے ہر طبقے کی خاتون، ہر عمر کی خاتون کو، یہ نہیں ہم کہہ سکتے صرف مسائل کے ساتھ ہے، جو ہیں بڑے طبقے کے لوگ ہیں، مطلب ہر طبقے میں مسائل موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میرے یہ بازو، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ہم ہر اس عورت کے پاس، ہر طبقے کی عورت کے پاس، ہر عمر کی عورت کے پاس جا کر ان کے مسائل کا حل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے مسائل کو ہائی جیک کر کے کسی اور ایجنڈے کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت 21 سینچری میں پاکستان کے ترقی پذیر معاشرے کو اور اس ابھرتی ہوئی سوسائٹی کے اندر ایمپاورڈ خاتون کو ٹریننگ کی اور آگاہی کی بے انتہا ضرورت ہے، جس کے ساتھ وہ نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکے بلکہ قوم کے اوپر بہت مؤثر انداز سے اثر انداز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کی آمد کا شکریہ، اور اس نیک کام میں آپ کے سپورٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا